بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے ٹائم ٹیبل اور اس کی اہمیت کے بارے میں کہ ٹائم ٹیبل کیوں ضروری ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے ٹائم ٹیبل اور اس کی اہمیت۔ عموماً طالب علم اپنی پڑھائی کی وجہ سے مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کی ایک بڑی وجہ مناسب ٹائم ٹیبل کی عدم موجودگی ہے۔ تعلیمی میدان میں کامیابی کے لیے ٹائم ٹیبل سے اہم کچھ نہیں۔ جس دن آپ نے ٹائم ٹیبل بنا لیا اور اس پر باقاعدگی سے عمل کرنا شروع کر دیا، اس دن آپ کا شمار بھی کامیاب طالب علموں میں ہو جائے گا۔ کیا ٹائم ٹیبل آسانی سے بنایا جا سکتا ہے؟ جی نہیں، کیونکہ ٹائم ٹیبل بنانا ایک فن ہے۔ تو کیا یہ کسی اور سے بنوایا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیا اسے سیکھنا پڑے گا؟ جی بالکل سیکھنا پڑے گا۔ سیکھنا تو بہت ہی آسان ہے، عمل کرنا آسان نہیں۔ کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے۔ ہر طالب علم اچھے نمبر لینا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی ٹیکنیک سیکھنی ہوگی، اور ٹیکنیک سیکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا شارٹ کٹ مل جائے جس سے نمبر ہی نمبر آ جائیں۔ ایسا ممکن نہیں، کیونکہ آپ جب تک ٹائم ٹیبل نہیں بنائیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ٹائم ٹیبل کی اقسام۔ ٹائم ٹیبل 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، ایسے طالب علموں کے لیے اس ٹائم ٹیبل کی ضرورت ہوتی ہے جو اسکول جاتے ہیں، اسکول سے جا کر یا واپس آتے ہیں گھر، تو آ کر وہ ٹیوشن پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور ٹیوشن پڑھ کر وہ مغرب کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ تو ایسے طالب علموں کے لیے ٹائم ٹیبل جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے کا ہوگا، کیونکہ اس میں انہوں نے ہوم ورک تو کر لیا ہوگا، باقی کام کر لیے ہوں گے، صرف انہوں نے دہرائی کرنی ہوتی ہے یا سبق یاد کرنا ہوتا ہے۔ دوسری قسم کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ان طلباء کے لیے ہے جو تعلیمی اداروں میں جاتے ہیں، ٹیوشن وغیرہ یا اکیڈمی وغیرہ نہیں جاتے۔ تو ایسے طالب علم جو ہیں اپنے ٹائم ٹیبل کو 4 سے 5 گھنٹوں پر مشتمل کریں گے، کیونکہ کم از کم 12 گھنٹے تو ان کو نیند اور دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے ذریعے وہ 12 گھنٹے ان کے ہو جاتے ہیں۔ تعلیم جو ہے اسکول میں وہ 7 گھنٹے، تقریباً 6 یا 7 گھنٹے، اور اس کے بعد 4 گھنٹے اور پڑھیں گے تو 10-11 گھنٹے ان کے بن جائیں گے۔ تیسری قسم کا ٹائم ٹیبل وہ ٹائم ٹیبل ہوگا جس میں وہ طالب علم کسی امتحان میں شرکت کرنی ہو اور وہ اسکول اور یونیورسٹی نہ جا رہے ہوں۔ تو ایسے طالب علم جو ہیں وہ ٹائم ٹیبل 8 سے 10 گھنٹے کا بنائیں گے، اور اس میں روزانہ تمام مضامین کی بجائے صرف 2 یا 3 مضامین کی تیاری ہوگی۔ ہر مضمون کی تیاری کے ساتھ ساتھ کم از کم ایک سوال ضرور لکھیں، اور جب امتحان میں صرف 1 ماہ رہ جائے تو روزانہ کسی ایک مضمون کا مکمل پیپر ضرور حل کریں جو 3 گھنٹوں پر مشتمل ہو، تاکہ آپ کی مسل میموری جو ہے وہ بلڈ ہو، اور اس کے ساتھ آپ کو پریکٹس ہو جائے، تاکہ امتحان میں جب آپ بیٹھیں تو آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ ٹائم ٹیبل پر عمل کرنے کے لیے ضروری اقدامات ہونے چاہئیں۔ اگر یہ ضروری اقدامات نہیں ہوں گے تو آپ کے لیے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو پڑھائی کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسٹڈی چیئر ہونی چاہیے، کیونکہ بیڈ پر، صوفے پر بیٹھ کر پڑھنے سے آپ کو نیند آ سکتی ہے، ریلیکس ہو سکتے ہیں، لیکن پڑھ نہیں سکتے۔ اس لیے آپ کے پاس یہ اسٹڈی چیئر لازمی ہونی چاہیے۔ مزید آپ کے ٹائم ٹیبل کو مانیٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی آپ کو مانیٹر کرنے والا ہو، نہیں تو آپ اپنی ول پاور سے یہ کام لے کر شروع کر دیں، اور جب تک ٹارگٹ پورا نہ ہو تو اس وقت تک آپ سمجھیں کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے، اور اگر ٹارگٹ مکمل ہو جائے تو اس پر آپ کو انعام اپنے آپ کو خود دیں، اور نامکمل ہونے کی صورت میں کچھ سزا رکھیں کہ جی میں کوئی اس میں اپنے اوپر یہ جرمانہ کروں گا۔ اس کے بعد فلیش کارڈ آپ کے پاس ہونے چاہیے، تاکہ آپ جو نوٹس بنا رہے ہیں وہ آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں موجود ہوں اور ان کو دہرائی کر سکیں۔ اپنے کام کو مہینے، ہفتوں اور دنوں پر تقسیم کریں، خاص طور پر امتحان میں شریک ہونے والے طالب علم۔ 2 مضامین کے درمیان وقفہ ضرور دیں۔ تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ آپ جب تک وقفہ نہیں دیں گے تو آپ کا جو یاد کرنے کا عمل ہے وہ درست نہیں رہے گا۔ اس کے لیے پوموڈورو ٹیکنیک ہے ایک، وہ دیکھ لیں، جس میں وقفہ بتایا گیا ہے۔ چھوٹے وقفوں میں آپ کوئی ایکٹیویٹی کریں، اور بڑے وقفہ جو ہوگا، جو 2 یا 3 کام کرنے کے بعد وقفہ کریں گے،
اس میں آپ چھوٹی سی نیپ لے لیں تاکہ آپ فریش ہو جائیں۔ جو طالب علم پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنائیں گے، جو امتحان میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ مشکل کام جو ہیں ان کو پہلے رکھیں، جو مشکل مضامین ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس انرجی پوری ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی برین ٹریسی کی ایک کوٹیشن ہے، ایٹ دیٹ فراگ، یعنی کہ مشکل کام جو ہیں وہ پہلے کر لیں، آسان کام تو آپ سے ہو ہی جائیں گے۔ خاص بات جو ہے، آپ موبائل کو بند رکھیں یا کم از کم سائلنٹ پر لگا دیں، اور دوران پڑھائی موبائل کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں۔ ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو بناتے ہوئے ذرا خیال رکھیں کہ یہ 5 دن کا ہو، کیونکہ ہمیں کوئی معلوم نہیں ہوتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی بیمار ہو سکتا ہے بندہ، یا کوئی ایسا خوشی کمی آ سکتی ہے۔ تو جو ہے چھٹا دن جو ہے اس کے اندر وہ شارٹ کمنگز ہیں اس کو پورا کریں آپ، اور اتوار والے دن آپ ریسٹ کریں، تاکہ آپ کی جو تعلیم ہے اس کے اندر ریسٹ بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ نیند کے ساتھ ساتھ ایک دن کا ریسٹ بھی لازمی ملنا چاہیے۔ ہر ویک اینڈ پر ہفتے والے دن جو کام آپ کے رہ گئے تھے وہ کر لیں، اور اس کے ساتھ دہرائی لازمی کریں۔ دہرائی کے لیے آپ کو ایک طریقہ بتایا گیا ہے SQ3R۔ جو آپ نے کام اس میں بتایا گیا ہے، جو کام آپ نے 2 گھنٹے میں کیا ہوگا، دہرائی میں صرف 10 سے 15 منٹ میں ہو جائے گا۔ تو جب آپ 1 ویک کا کام کریں، تو جب دوسرا ویک آ جائے تو پھر 2 ویک کا کام رپیٹ کریں آپ، 3 ہفتے ہو جائیں تو 3 کا، اور 4 ہو جائیں تو 4 ویک کا۔ جب 4 ہو جائیں تو اس کے بعد ایک آپ کمپریہنسو ٹیسٹ لیں۔ اسی طریقے سے پھر اگلا جب مارچ شروع ہوگا تو اس میں آپ اس کو بھی پھر پہلا ویک، دوسرا ویک، تیسرا ویک، چوتھا ویک، اور پھر 2 ماہ کا اکٹھا امتحان لیا جائے گا۔ اور یہ میکسیمم آپ کے پاس 3 ماہ کا ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے یہ تیاری کرنی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ اس ٹائم ٹیبل پر جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔